وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور تم سب ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی شخص کسی کے بھی کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ عجیب آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی شخص کسی کے بھی کچھ بھی، تینوں باتیں ہیں، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی شخص کسی کے بھی کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور کسی کی شفاعت بھی، کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن چار کام ہونے والے ہیں، اس دن سے ڈرو جس دن چار کام ہونے والے ہیں۔ نمبر 1، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی بھی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہی میں نے کہا تھا کہ میرے پدرم سلطان بود، میرے ابا بڑے عالم تھے، میرے ابا بڑے متقی تھے، میرے دادا اتنے بڑے علامہ تھے، میرے دادا اتنے بڑے ولی اللہ تھے، ان کی تہجد نہیں چھوٹتی تھی، وہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتے تھے، اس کا فائدہ مجھے نہیں ملے گا اگر میں بد دین ہوں، اگر میں بے دین ہوں، اگر میں اللہ کو ناراض کرنے والا ہوں۔ میرے دادا کے اعمال مجھے نہیں بچائیں گے، میرے بابا کے اعمال مجھے نہیں بچائیں گے۔ اسی طرح اور آگے بڑھیں، میرے پیر پہنچے ہوئے ہستی ہیں، میرے پیر کشف و کرامات کرنے والے ہیں، میرا پیر مجھے بچائے گا، اس کا پلو پکڑ کر، اس کا دامن پکڑ کر میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ نہیں ممکن۔ قرآن کہتا ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اگر میں کہوں آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ مولوی تو غلط کہتا ہے، قرآن مجید کو جھٹلا نہیں سکتے، بالکل صاف اللہ کہتے ہیں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی شخص رتی برابر کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہودیوں کو یہی مستی چڑھی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، وہ کہتے تھے ہمارے خاندانوں میں انبیاء آئے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اللہ کے قریب ہیں۔ قرآن مجید نے یہودیوں کی بات کو ایک دوسری جگہ نقل کیا، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اللہ ہمیں سزا نہیں دیں گے۔ یہ سوچ یہودیوں کی تھی، اللہ نے ان کو رد کیا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تو اپنے اب کی فکر کر، تیرا باپ تجھے نہیں بچا سکتا۔ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو جنتی عورتوں کا سردار آقا علیہ السلام نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردارنی ہوں گی، ان کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کی فکر کر، اپنے آپ کی فکر کر، ہر ایک کو اپنی ذات کی فکر کرنی ہوگی۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہودیوں کو اللہ نے یہ کہا، عیسائیوں کے لیے بھی آیت ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر نعوذ باللہ من ذالک ہم سب کے گناہوں کو معاف کرا دیا، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرا دیا۔ یسوین رتم جیم کہتے ہیں، ان کے جملے ہیں، کیا مطلب کہ ان کا خون ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرا دیا۔ اللہ کہتے ہیں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کسی بھی انسان کا کوئی کام کسی دوسرے انسان کے لیے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہودیوں کی غلطی کو اللہ نے ٹوکا، عیسائیوں کی غلطی کو اللہ نے ٹوکا، اور اس امت میں بھی جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پیر مجھے جنت لے چلے جائیں گے، ہماری پیر مجھے ہمارے شیخ مجھے بچا کر لے جائیں گے، قرآن مجید کی آیت صاف کہتی ہے کہ تمہاری یہ سوچ غلط ہے، کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگلی بات، دوسری چیز، اس دن کیا ہوگا؟ نمبر 1، کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ نمبر 2، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اس دن کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔
کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا کہ حفاظ 10 آدمیوں کی سفارش کریں گے۔ سنا ہے آپ نے کہ 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا ایک حافظ۔ حدیثوں میں جو آیا ہے بالکل صحیح بات ہے، لیکن اللہ یہاں کہتے ہیں کہ کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ حدیثوں میں ہے کہ ایک حافظ اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے، اور ایک عالم اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا شہید اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ تو حدیثوں میں یہ بات آئی ہے۔ قرآن کہتا ہے آیت نمبر 40 پر 8 آپ نوٹ کر لیجئے، لا يقبل منها شفاعہ، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ کیا مطلب ان دونوں چیزوں کا؟ حدیث تو ایک کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، بہت ضروری بات ہے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی، اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں، اللہ کے جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی حفاظ ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، سب کل قیامت میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، لیکن ہر ایک کی نہیں کریں گے۔ اس بات کو نوٹ کر لیں، ہر ایک کی نہیں کریں گے، صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے بارے میں سفارش کرنے کی اجازت اللہ دیں گے۔ اللہ جس بندے کی سفارش کرنے کی اجازت کسی حافظ کو دیں گے، وہ حافظ صرف اس کی سفارش کر سکتا ہے، کسی دوسرے کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں نہیں کہتا۔ قرآن مجید آپ مطالعہ کیجئے، آیت الکرسی میں آپ نے پڑھا ہوگا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ جس کی سفارش کرنے کی پرمیشن کسی ولی کو دیں گے، وہ ولی صرف ان کی سفارش کریں گے، دوسروں کی نہیں کریں گے۔ قرآن مجید کی کئی ساری آیتیں ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ من عندہ الا باذن اللہ۔ ان ساری آیتوں کا مطلب ہی یہی ہے کہ کل قیامت میں انبیاء اللہ سے ڈر رہے ہوں گے، اللہ سے کانپ رہے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے پورے غضبناک انداز سے جلوہ افروز ہوں گے، اللہ کا غصہ پیک پر ہوگا قیامت کے دن۔ آپ اس بات کو حدیثوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں کہ جب یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ کر درہم برہم ہو جائیں گی، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اللہ رب العزت کے حکم سے سارے انسان زمین سے ایسے نکل کر آئیں گے جیسے بارش پڑنے پر زمین سے گھاس اگتی ہے، اس طرح سارے انسانوں کے بدن اگیں گے زمینوں سے۔ اور اس کے بعد حضرت اسرافیل دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، تو عالم ارواح میں، عالم برزخ میں، عالم قبر میں جتنے روحیں ہیں، وہ ساری روحیں لوٹ کر اپنے اپنے بدنوں میں داخل ہوں گی، پورے انسان زندہ ہو جائیں گے، سب پریشانی کے عالم میں ہوں گے، سب بدحواس ہوں گے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ ہم کہاں آ گئے ہیں۔ بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، بدن پر کوئی شرم کی چیز چھپانے کے لیے نہیں ہوں گی، سارے انسان فرام دا بگننگ ٹل اینڈ جتنے بھی انسان ہوں گے سب برہنہ ہوں گے، سوائے وہ لوگ جن کو اللہ کپڑا عطا کرے، بس ان پر کپڑا ہوگا، سارے انسانوں پر کپڑا نہیں ہوگا۔ بدن کا وہ حصہ جو زمین میں مل کر مٹی مٹی ہو گیا، اللہ ان سب کو اکٹھا کریں گے، اللہ ان سب کو اکٹھا کریں گے، ان ذرات کو اللہ دوبارہ جوڑیں گے جن کو زمین میں جن کو مرنے کے بعد جلا دیا گیا، ان کے راکھ کے ڈھیروں سے اللہ ذرات کو جوڑ کر دوبارہ انسان اگیں گے۔ جن انسانوں کو جانوروں نے کھا کر ہضم کر لیا، ان کے گندگیوں سے ذرات کو اللہ جمع کر کے دوبارہ انسان کو اٹھا کر کھڑا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا عرش اتارا جائے گا اور پورے انسانوں کو فرشتے گھیر لیں گے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بچ کر جا نہیں سکتا۔ زمین میں، کائنات میں، سارے انسانوں کو ایک میدان میں، اسی میدان کو حشر کا میدان کہتے ہیں۔
حشر کے میدان میں رب العزت اکٹھا کریں گے، فرشتے گھیر لیں گے، فرشتے راؤنڈ کر لیں گے، راؤنڈ اپ کر لیں گے سارے انسانوں کو، اللہ کا عرش اتارا جائے گا، اللہ رب العزت جلوہ فروز ہوں گے پورے غصے کے ساتھ، غضبناک انداز میں، اللہ کا غصہ پیک پر ہوگا، کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، لوگ کھڑے کھڑے تھک جائیں گے، سورج نزدیک آ گیا ہوگا، انسان اپنے پسینے، اپنے گناہوں کے اعتبار سے، حساب سے پسینے سے شرابور ہوں گے۔ حدیث کی کتابوں میں آپ نے سنا ہوگا کسی کے ٹخنے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی پورے کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، حساب و کتاب نہیں ہو رہا، سارے انسان پریشان ہوں گے، سب مل کر سیدنا آدم کے پاس جائیں گے، اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں، آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ حساب و کتاب ہو، جنتیوں کو جنت ملے، جہنمیوں کو جہنم ملے، کچھ تو ہو، ہم کب تک کھڑے رہیں گے؟ آدم علیہ السلام کہیں گے نانا میں نے جنت کا وہ پھل کھا لیا، اللہ آج غصے میں ہے، پتہ نہیں میری پکڑ کریں گے، میں نہیں کر سکتا، تم ابراہیم کے پاس جاؤ علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا، میں نے زندگی میں 3 جھوٹ بول دیے تھے، اللہ آج غصے میں ہیں، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ سے سفارش کروں، تم موسیٰ کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام منع کر دیں گے، عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام منع کر دیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ساری انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہیں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں انا ذاک، میں اسی لیے ہوں، میں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ایسی نہیں ہوگی کہ تو جنت میں بھیج، اس کو جنت میں بھیج، اس کو جنت میں بھیج، ایسی سفارش نہیں کریں گے۔ سرکار بھی سجدے میں گریں گے عرش کے سامنے، سرکار کے سجدہ بھی اتنا لمبا ہوگا، اللہ کی وہ تعریفیں کریں گے، وہ تعریفیں کریں گے کہ کائنات میں کسی نے اللہ کی ویسی تعریف نہیں کی ہوگی، ایسی تعریفیں کر کے اللہ کے غصے کو تھمائیں گے، ایسی تعریفیں کر کے اللہ کے غصے کو تھمائیں گے، پھر جا کر سفارش کی بات ہوگی۔ جب ان لوگوں پر، جن لوگوں پر اللہ کا غصہ چڑھ گیا ہوگا، کوئی بھی نبی بھی ان کی سفارش نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، نبی جب نہیں کر سکتے تو کوئی صحابی کسی اس بندے کی سفارش نہیں کر سکتا جس سے اللہ ناراض ہو، اور صحابی جس بندے کی تعریف نہیں کرے گا، کوئی ولی اللہ بھی ایسے بندے کی تعریف نہیں کرے گا جس سے اللہ ناراض ہو۔ جب ولی اللہ ایسے بندے کی سفارش نہیں کریں گے تو کوئی حافظ ایسے بندے کی سفارش نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے سگے والد کی سفارش نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ وہ حقیقت ہے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ اللہ سفارش قبول نہیں کریں گے۔ جس سے اللہ سفارش قبول کرنا چاہیں گے، انبیاء، اولیاء، علماء، حفاظ اللہ کے اشارے کو دیکھ کر ان کی سفارش کریں گے۔ ہاں، اللہ ان کی سفارش کروانا چاہتا ہے تو پھر وہ آگے آ کر سفارش کریں گے۔ فرعون کی کون سفارش کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ ابو جہل، ابو لہب کی کون سفارش کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ اسی طرح اس امت کے کسی بندے سے اللہ ناراض ہوں گے تو نبی بھی سفارش نہیں کریں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ اسی لیے اعمال کی ضرورت ہے۔ میں نماز نہ پڑھوں، میں روزے نہ رکھوں، میں گناہوں پر گناہ کرتا رہوں اور خوش رہوں کہ میرے سرکار میری سفارش کریں گے، میرے شیخ میری سفارش کریں گے، میرے پیر میری سفارش کریں گے، فلانے بزرگ میری سفارش کریں گے۔ کوئی سفارش کے لیے نہیں آئیں گے اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اللہ کی اجازت، یہ آیت کریمہ وہی ہے، آپ نوٹ کیجئے، اسی لیے میں آیت نمبر بتا رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ کسی بھی کتاب میں کھول کر دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پر قرآن مجید کی بات میں کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن کی پہلی بات قرآن اس آیت کریمہ میں کہتا ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور اس کے کسی بھی شفاعت کو، سفارش کو، اس کے بارے میں ایکسپٹ
ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. تیسری چیز اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بدلہ بھی اللہ نہیں لیں گے, کوئی بدلہ اللہ نہیں لیں گے. دنیا میں کام نکالنے کے لیے آپ ٹیبل کے نیچے سے کور بھیج سکتے ہیں. دنیا میں کام پورا کرنے کے لیے آپ دنیا کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر سامنے والے کو رشوت کھلا سکتے ہیں, اپنا کام نکال سکتے ہیں. یہاں یہ روپیے چلتے ہیں جس میں گاندھی کی تصویر ہوتی ہے. کل قیامت میں ایسا کوئی سکہ نہیں ہے جس کو چلا کر ہم بچ سکیں. ایک ہی سکہ ہے, وہ نیکیوں کا سکہ ہے. ایک ہی سکہ ہے, وہ ایمان کا سکہ ہے. ایمان اور عمل صالح ہو, پھر ہم اللہ کے نبی کی سفارش, اللہ کے نبی کی شفاعت کی امید کر سکتے ہیں کہ اے میرے سرکار, میں نے آپ کی سنتوں پر عمل کیا, آپ کی ایک بھی بات کو میں نے نہیں ٹھکرایا, میری شفاعت فرما دیں. سرکار شفاعت ضرور کریں گے, لیکن جو اس زندگی میں سرکار کی ایک بھی سنت پر عمل نہیں کرتا ہو, بدعات میں مبتلا ہو, خرافات میں مبتلا ہو, رسومات میں مبتلا ہو, سرکار آب کوثر بھی اس کو نہیں پلائیں گے, دھتکار دیں گے, دھتکار دیں گے کہ تو میرے قریب بھی نہیں آ سکتا جو میرے بعد میرے دین میں بدعات اور خرافات اور طرح طرح کے توہمات کو جنم دے دیا ہے. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. بندہ تیار ہوگا کہ زمین کے اتنا سونا دے دوں, اللہ مجھے چھوڑ دے, کوئی سونا وہاں نہیں چلے گا, کوئی سونا وہاں نہیں چلے گا. جس مال کو جوڑ جوڑ کر بچا بچا کر تجوریوں میں اور الماریوں میں اور بینک کے کھاتوں میں بھر بھر کر رکھتے تھے, مرتے ہی سب کی ویلیو اس میت کے لیے زیرو ہے, زیرو سے بڑھ کر نہیں ہے. مرنے کے فوراً ہی اس پورے مال کی ویلیو مرنے والے کے لیے کیا ہے؟ زیرو ہے. آپ کی کتنے بھی پراپرٹیز ہو, کتنے بھی بینکس اور بیلنس ہو, اور کتنے بھی طرح طرح کے جائیداد ہو, آنکھ بند ہوتے ہی ویلیو زیرو, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. مرنا تو دور کی بات, اگر مرض الوفات میں ہے, یعنی آخری بیماری میں ہے جس میں وہ مر رہا ہے, اس وقت وہ اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے تو بھی صدقہ نہیں ہوتا, زندگی میں صدقہ نہیں ہو سکتا. مرض الوفات میں آپ مسائل اٹھا کر دیکھیں, آپ علماء اور مفتیوں سے پوچھیں کہ مرض الوفات میں وصیت پورے مال کی کرتا ہے تو بھی نہیں چلتی, زندگی میں ہی نہیں چلتی, تو مرنے کے بعد کاہے کو چلے گی؟ نہیں چل سکتی, نہیں چل سکتی. ایک آدمی بڑی پراپرٹیز اس کے پاس ہے, آخری بیماری میں ہے, اسے اچانک یاد آیا کہ میں نے زندگی بھر کچھ نہیں کیا, چلو میری پورے مال کو میں اپنے وارثین کو دینے کے بجائے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں, تو علماء کہیں گے پورا مال تو صدقہ نہیں کر سکتا, تو ایسی بیماری میں ہے کہ اب مرنے والا ہے, تو تیرا مال پورا قبول نہیں ہوگا, بس تو 1/3 مال ہی اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے, باقی 2/3 مال وہ تیرے وارثین کا ہے. ہاں یہ چیز ہے, زندگی میں آخری سانسوں میں صدقہ قبول نہیں ہوتا, زندگی میں آخری سانسوں میں میرے مال کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مرنے کے بعد میں کون سا مال پیش کروں گا, کون سا مال پیش کروں؟ جس دنیا کے لیے دن صبح سے لے کر شام تک حاصل کرنے کے لیے نمازوں کو بھلوا دیا, اللہ کے احکامات کو توڑ دیا, حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں, جیسے بھی ملے جیب بھرتا رہا, مرتے ہی اس مال کی کوئی حیثیت نہیں. یہاں تک کہ اگر ہاتھ میں انگلی میں انگوٹھی ہو, غسل دینے والا کھینچ کر اس کو نکال لیتا ہے, اگر وہ نہ نکلے کاٹ کر اس کو نکال لے گا, لیکن انگوٹھی کے ساتھ کفن نہیں دے گا, انگوٹھی کے ساتھ قبر میں نہیں رکھے گا, بس 2 سفید چادریں تو لے کر جا سکتا ہے, اس سے زائد تیرا کچھ بھی نہیں ہے. وہ 2 سفید چادریں بھی کل قیامت میں نہیں آئیں گی, حشر میں اٹھے گا ننگا ہی ہوگا, ننگا ہی ہوگا. یہاں تک کہ علماء نے لکھا انسان جس حالت میں دنیا میں آیا, اللہ رب العزت اسی حالت میں اس کو دوبارہ اٹھائیں گے, دوبارہ اسی حالت میں اٹھائیں گے. ختنہ کرتے وقت جو چمڑی کاٹ کر پھینک دی جاتی ہے, مجھے نہیں معلوم وہ
کس دنیا کے کون سے حصے میں کس حالت میں موجود ہے، کل قیامت میں اللہ اسے بھی جوڑیں گے، اسے بھی جوڑیں گے۔ بس یہ حیثیت ہے، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، بدلہ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان ہے، عمل صالح ہے، اب سفارش کی بات آئے گی۔ اب اللہ غفور الرحیم ہے، اب اللہ بڑے مہربان ہیں۔ ایمان لایا، عمل صالح کیا، محنتیں کی، لیکن نمازوں کے اندر تھوڑی بہت کمی رہ گئی، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ چلتا کر دیں گے، چلے جا جنت میں۔ لیکن کوئی نمازیں ہی نہیں پڑھتا، اللہ رب العزت اسے کیسے غفور الرحیم کا معاملہ فرمائیں گے؟ ان کی اپنی شان ہے، وہ کسی کو کریں تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن یہ جنرل اصول تو نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عدل، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی، ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی۔ کون مدد کو آئے گا؟ کون مدد کو آئے گا؟ اللہ جو اجازت دے وہ مدد کو آئے گا۔ زندگی بھر سرکار کی سنتوں کو پلاننگ کر کے توڑتا رہا، اب سرکار تو نہیں آئیں گے بچانے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی، ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن یہ چار کام ہونے والے ہیں، اس دن سے ڈرو۔ کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن ہے، تو قیامت کے دن سے ڈرو۔ انسان آخرت کا عقیدہ جس کا مضبوط ہوتا ہے وہی نیک کام کر سکتا ہے۔ کل قیامت میں مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا ڈر ہے، میں ہی نیک اعمال کر سکتا ہوں۔ اسی لیے میں نے گزشتہ تفسیر میں کہا تھا کہ تین بنیادی عقیدے ہیں، ایک ہے عقیدہ توحید، ایک ہے عقیدہ رسالت، اور ایک ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت جس کا مضبوط ہوگا اس کا عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت بھی مضبوط ہوگا۔ عقیدہ آخرت کے بارے میں ہمیں فکر کرنا، یہ ہنگامے، یہ دھما دھم، یہ ڈھول بھاجے، یہ تاشے، یہ پتہ نہیں، یہ واویلا، یہ خوشیاں، یہ سب کل قیامت میں کام آنے والی نہیں ہیں۔ ایمان ہے، عمل صالح ہے، نیک کام تو نے کیا ہے، سرکار کی سنتوں پر چلا ہے، صحابہ کے طریقے پر چلا ہے، اماموں نے جو مسئلہ بتایا ان کے مطابق زندگی گزاری ہے، اولیاء سے تیرے اندر محبت رہی ہے، تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر تیرے اندر صرف دھما دھم، باجے ہو، گاجے ہو، ہنگامے ہو، خرافاتیں ہوں، بدعات ہوں، اور کچھ نہ ہو، اللہ کے سامنے کس منہ سے ہم جائیں گے؟ یہ آیت کریمہ ہمیں پلو میں باندھ لینی ہے۔ آیت کریمہ پھر سنیں، اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا، تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، کام نہیں آئے گا، نفسن، کوئی شخص، ان نفسن، کسی بھی شخص کے، شیئن، کچھ بھی، ولا يقبل منها، اور اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، شفاعت، کسی کی سفارش، ولا يؤخذ منها، اور اس سے نہیں لیا جائے گا، عدل، کوئی بھی بدلہ، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ چاروں کام کل قیامت میں ہونے ہیں، تو ہمیں قیامت کے دن سے ڈر کر دنیا کی زندگی میں ایمان اور عمل صالح کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ کل قیامت میں انشاءاللہ العزیز اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال بھی دیں گے، رسول اللہ سفارش بھی فرمائیں گے، آب کوثر سے کوثر بھی پلائیں گے، عرش کے سائے میں جگہ بھی ملے گی، پل صراط پر آسانی سے بھی پار ہوں گے، اور جنت میں اللہ رب العزت کی اجازت سے داخل بھی ہوں گے۔ تو یہ کرنے کے لیے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی فکر کرنی ہے۔ میرا ایمان صحیح ہو، میرے اعمال صحیح ہوں، نمازیں میری نہ چھوٹے، سرکار کی سنتیں میری نہ چھوٹے، صحابہ کا طریقہ میں نہ چھوڑوں، اماموں نے جو مسائل بتائیں ان پر جم کر عمل کرتا رہوں۔ انشاءاللہ العزیز کل قیامت میں اللہ کی خوشنودی ہم سب کو مل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔